بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لیہ، یہ لیہ جو ہے وہ لام یہ اور الف ہے آخر میں، ہاں نہیں ہے لیہ۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ تھی۔ بعض حضرات نے ان کا نام یہ لکھا ہے اور بعض نے ایک اور نام لکھا ہے، میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے اور اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ ویسے تو تفصیلی قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت لمبا ہے، اگر اس کو بیان کریں تو میرے خیال میں پورا 1 گھنٹہ ہماری گفتگو چل سکتی ہے، لیکن وہ اس وقت موضوع نہیں ہے، وہ پھر کسی اور وقت میں علیحدہ موضوع کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی مختلف پریشانیوں سے گزرتے گزراتے اور خرید و فروخت کے اندر سے گزرتے ہوئے، غلامانہ زندگی کے اندر سے گزرتے ہوئے اور پھر اپنی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد جب آپ مصر کے بادشاہ بن گئے اور اس دوران قحط پڑا، جب قحط پڑا تو پورے علاقے میں قحط پڑا، کھانے پینے کی چیزیں کم ہو گئیں، ختم ہو گئیں، لوگ پریشان ہوئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ انہوں نے اپنے انہی بیٹوں کو بھیجا جن بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتیاں کی تھی، ان کو بارات بھیجا یا آپ جائے۔ ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ بادشاہ بن گئے ہیں، جا کر مصر کے بادشاہ سے کچھ تعاون لے کر آئیں تاکہ ہمارا گزر بسر ہو، چکے قحط پڑ گیا ہے بہت زیادہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو بڑا انتظام کیا ہوا تھا ان کو، کیونکہ پہلے خواب آیا تھا اور اس کی وجہ سے ان کو اندازہ تھا کہ قحط پڑنے والا ہے، تو انہوں نے پھر کافی اجناس وغیرہ جو تھی وہ ان کو سٹور کیا ہوا تھا تاکہ لوگ جب مشکل کے اندر ہوں گے تو پھر ان کی مدد کی جائے گی۔ تو اب جب یہ وہاں اناج لینے آئے تو اناج تو ان کو مل گیا، اور پھر معاملات ان کی منتیں بناتے رہے، بہت لمبا قصہ ہے تو واپسی پر جب وہ جانے لگے تو انہوں نے اپنا کرتا دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ آپ یہ کرتا میرا لے کر جائیں، اپنا تعارف تو کروا دیا کہ میں آپ کا بھائی ہوں، تو آپ میرے والد کو اور میری خالہ کو لے کر آئیں۔ تو اس سے تاریخ میں کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ماں تھی وہ پہلے وفات پا گئی تھی، اس وجہ سے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوسرا نکاح کر لیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سکی ماں تھی ان کی بہن سے، وہ یوسف علیہ السلام کی خالہ لگتی تھی، ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وہ خالہ تو پہلے بھی ماں ہوتی ہے، تو پھر وہ ماں بن بھی گئی، جب نکاح ہو گیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے نکاح کر لیا تو وہ ماں بن گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس میری خالہ کو بھی آپ لیتے آئیں۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ان کی جو خالہ تھی ان کا نام راحیل تھا، راحیل علیہ السلام، یا لیہ تھا، مطلب ہے یہ دونوں نام ان کے ہیں۔ پھر ان کو لے کر آئے وہاں پر ساتھ۔ جب یہ واپس آئے ادھر مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور اپنی خالہ حضرت لیہ کو، یا حضرت راحیل ان کا نام تھا، ان کو شاہی تخت پر اپنے ساتھ بٹھایا، مطلب عزت اکرام تعظیم مکمل طور پر دی، اپنی خالہ کو ماں ہونے کی حیثیت سے پورا اعزاز و اکرام انہوں نے دیا۔ تو اس وجہ سے پھر یوسف علیہ السلام کے جو بقیہ بھائی تھے ان کو پھر احساس ہو گیا، اپنی غلطی کا بھی احساس ہو گیا کہ ہم نے پچھلی جو کافی ساری غلطیاں کی تھی وہ صحیح نہیں تھیں، وہ تو غلط تھی۔ اس وجہ سے پھر وہ بھی سارے سجدے میں گر گئے یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ تو اس سے ایک شریعت کا ایک اور مسئلہ بھی نکل آیا کہ سجدہ اس زمانے میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ ویسے تو سجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتا، لیکن اس زمانے میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، تو بعد میں پھر اس سے بھی ممانعت کر دی گئی کہ لوگ سجدہ تعظیمی بھی اب نہ کریں، لیکن اس زمانے میں بہرحال یہ جائز تھا، اس وجہ سے پھر انہوں نے سجدہ تعظیمی کیا تھا۔ حقیقی سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو بھی کسی آدمی کو سجدہ کرنے کی اجازت شریعت میں کسی بھی صورت کے اندر نہیں ہے۔ ایک تو ان کا تذکرہ، اور ساتھ ہی میں چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ بھی کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کا نام تھا یوخانز، یا واو یو خالف خا نون اور زال، یوخانز، یہ ان کی والدہ کا نام تھا۔ تو
جب ڈرایا گیا فرعون کو کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ بچہ بڑا ایسا ہوگا کہ وہ تیری بادشاہی کو ختم کر دے گا، تو وہ عنقریب بنی اسرائیل کے اندر سے پیدا ہونے والا ہے۔ تو وہ جو نجومیوں نے ڈرایا اس کو، اور وہ ساری تفصیل بھی اس کی بتائی کہ وہ آج کل میں پیدا ہونے والا ہے، اور وہ پیدا ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، یہ وہ سارا وقت فوقتاً بتاتے رہے۔ تو اب جس رات کو اس بچے نے پیدا ہونا تھا، تو اس رات کے بچے پیدا ہونے والے جتنے بچے پیدا ہوئے، تو ان نجومیوں نے بتایا کہ آج کی رات وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ لہٰذا فرعون نے حکم دیا کہ آج کی رات میں جتنے بچے ہمارے علاقے میں پیدا ہوئے ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، تاکہ اس زمن کے اندر وہ بچہ بھی قتل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو اس نے یہ کوشش کی اور بھیجا لوگوں کو، اور بہت سارے بچوں کو قتل کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 70,000 جو بچے تھے ان کو قتل کیا، بعض کہتے ہیں کہ 70 بچوں کو قتل کیا۔ علاقہ بھی بہت بڑا تھا، آبادی بھی بہت بڑی تھی بنی اسرائیل کی۔ تو بہرحال یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی یوخانس، ان کو جب پتہ چلا کہ بچے کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اللہ نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ آپ اپنے بچے کو ایک صندوق میں ڈال دیں، اور صندوق میں ڈالنے کے بعد ان کو دریا میں چھوڑ دیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ اللہ نے دل میں ڈالی، ہم ان کی حفاظت کریں گے، آپ چھوڑ دیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی تھی کہ وہ آپ کی والدہ پر اثر کر گئی، اور آپ کی والدہ نے پھر اسی طرح کیا، ان کو صندوق میں ڈال کر نہ دریا میں بھیج دیا۔ تو یہ پھر دریا کے اندر وہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل کی طرف پہنچا، اور جب وہ فرعون کے محل کی طرف پہنچا تو وہاں فرعون کو پتہ چلا ابھی ایک صندوق آیا ہے، اس کو دیکھے اس میں کیا ہے۔ فرعون صندوق دیکھنے کے لیے گیا تو ساتھ ہی اس کی جو بیوی تھی وہ بھی آ گئی، فرعون کی جو بیوی تھی وہ بھی آ گئی صندوق دیکھنے کے لیے۔ تو ان دونوں نے جب صندوق دیکھا تو کھولا اس کو، اندر سے بچہ۔ اب فرعون کے ذہن میں تو فوری طور پر یہ بات آ گئی کہ اس بچے کو بھی قتل کر دیں، یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ لیکن جب فرعون کی بیوی نے یہ دیکھا ابھی بچہ تو بڑا معصوم اور خوب سیرت، بہت اچھی شکل، تو ان کے دل کے اندر رحم ہوا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس بچے کو قتل نہیں کریں گے، یہ ہماری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ یہ قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ فرعون کی بیوی نے کہا فرعون کو کہ یہ ہم دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ہم اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، ہم اس کی پرورش کریں گے۔ فرعون نے جواب کے اندر یہ کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نہیں بنے گا، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہی بنے گا۔ یہ جواب دیا فرعون نے۔ تو اس کے بعد خیر انہوں نے بچہ تو رکھ لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کو ہی ہدایت دی پھر، اور فرعون کو ہدایت نہ مل سکی۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا بھی ہے کہ اگر فرعون جواب کے اندر یہ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے یہ ہم دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی شاید ہدایت دے دیتے، لیکن اس نے اپنی طلبی کا اظہار ہی نہیں کیا، تو اس کو پھر ہدایت نہیں ملی، وہ تو غرق ہوا بعد میں۔ اور حضرت جو تھیں ان کی فرعون کی بیوی، اس کا تذکرہ آگے آئے گا، تو وہ البتہ مسلمان ہو گئی تھی۔ یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔